سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کی وجہ سے پاکستان میں آج کل کافی انتشار ہو رہا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے شہر میں لوگ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور ہر طرف ختم نبوت کے تحفظ کے نعرے گونج رہے ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود اس فیصلے کو نہ پڑھا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کو غیر جانبدار رہ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس فیصلے کی اچھائیوں اور برائیوں دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ سال 2019 میں قادیانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص مبارک ثانی نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی جس کو تفسیر صغیر کا نام دیا گیا۔ اب لازمی بات تھی کہ تفسیر لکھنے کے بعد وہ پبلش ہونی تھی جس کو عوام خرید کر پڑھنے لگ گئی۔ مسلمان علماء نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس تفسیر کے ذریعے قرآن میں تحریف کی گئی ہے اور قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہی اعتراضات کی وجہ سے تفسیر شائع ہونے کے 3 سال بعد یعنی سال 2022 میں مبارک ثانی کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ اس مقدمے میں مبارک ثانی پر قانون کے 3 دفعات لگائے گئے۔ تعزیرات پاکستان کا سیکشن 295 تعزیرات پاکستان کا سیکشن 298 اور پنجاب قرآن ایکٹ 2011 کا دفعہ 7 اور 9۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سمجھنے کے لیے مبارک ثانی پر لگائے گئے ان تمام دفعات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 295 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر قرآن کی بے حرمتی کرے یا قرآن کی کاپی کے ساتھ توہین آمیز رویہ یا کام کرے تو اس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ دوسرا دفعہ یعنی تعزیرات پاکستان کا دفعہ 298 کہتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی شخص خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی وہ اپنے عقیدے اور مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی قادیانی یہ کرے گا تو اس کو 3 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مبارک ثانی کے خلاف مقدمے میں تیسرا دفعہ قرآن ایکٹ کا سیکشن 7 اور 9 تھا جو کہتا ہے کہ قرآن کا غلط ترجمہ اور تشریح کرنے والے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ان سارے دفعات کے تحت مبارک ثانی پر مقدمہ چلایا گیا۔ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت خارج ہونے کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی کہ میرے خلاف درج مقدمے میں جو قانونی دفعات لگائے گئے ہیں وہ سراسر غلط ہے، اس لیے ان دفعات کو میرے مقدمے سے ڈیلیٹ کیا جائے۔ مبارک ثانی نے سپریم کورٹ سے اپنی ضمانت کی بھی درخواست کی۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی نے اس درخواست کی سماعت کی۔ یہ دونوں ججز اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ مبارک ثانی نے قرآن کی تفسیر سال 2019 میں لکھی ہے جبکہ اس کے خلاف مقدمہ 3 سال بعد یعنی 2022 میں درج ہوا ہے۔ قرآن ایکٹ کے جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے یعنی سیکشن 7 اور سیکشن 9 جن کے مطابق قرآن میں تحریف کرنا جرم قرار دیا گیا ہے، ان دفعات کو قرآن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سال 2021 میں شامل کیا گیا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 12 میں یہ واضح اصول درج ہے کہ کوئی بھی نیا بننے والا قانون ماضی میں کیے گئے جرائم پر لاگو نہیں ہو سکتا، اس لیے مبارک ثانی کے 2019 میں کیے گئے جرم پر 2021 میں بننے والا قانون اپلائی نہیں ہوتا۔ اسی آرگومنٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کے مقدمہ سے قرآن ایکٹ کا سیکشن 7 اور سیکشن 9 ڈیلیٹ کیا اور پرانے قانون کے مطابق مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جس میں مبارک ثانی کے جرم کی سزا صرف 6 مہینے تھی۔ مزید اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مبارک ثانی کے خلاف مقدمے میں تعزیرات پاکستان کا سیکشن 295 اور سیکشن 298 بھی غلط طور پر درج کیے گئے ہیں۔ مبارک ثانی پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس پر یہ 2 دفعات لگائے جا سکے، اس لیے 298 اور 295 بھی مبارک ثانی کے مقدمے سے ریموو کیا گیا۔ ان سارے دفعات کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد 2011 کا پرانا قانون رہ گیا جس میں مبارک ثانی کے جرم کی سزا صرف 6 مہینے تھی جبکہ مبارک ثانی نے گرفتاری سے لے کر اب تک قید میں 13 مہینے گزارے تھے، اس لیے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کو ضمانت دے دی۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ ملزم مبارک ثانی کو مکمل رہائی نہیں دی گئی بلکہ وہ ضمانت پر رہا ہوا ہے اور اس کا مقدمہ اسی طرح عدالت میں چلے گا۔ مزید سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کسی مذہب والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ سے روکا جا سکتا ہے۔
سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہتا ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 میں ہر مذہب والے کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے عبادت گاہیں بنائیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج کریں۔ یہ سپریم کورٹ کا مکمل فیصلہ تھا۔ اب اس فیصلے کے بارے میں عوامی رائے دو حصوں میں تقسیم ہے اور دونوں ہی انتہا پسندی کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس فیصلے کو ناموس رسالت پر حملہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس فیصلے کے ذریعے نہ تو ناموس رسالت کا قانون بدلا گیا ہے اور نہ ہی کسی قادیانی کو توہین رسالت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس فیصلے کے ذریعے صرف اور صرف ایک ملزم کو اس کے خلاف ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ضمانت دی گئی ہے اور اس کے خلاف درج مقدمے سے ان قانونی جرائم کے دفعات کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے مطابق اس نے نہیں کیے تھے۔ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ قرآن کا قانون یعنی سیکشن 295 اور سیکشن 298 اسی طرح قانون میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ نہ تو کوئی قانون بنا سکتا ہے اور نہ کسی قانون میں ترمیم کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بالکل درست اور قانون کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ قانونی نقطہ نظر سے اس فیصلے پر تنقید کی کافی گنجائش ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 20 ہر مذہب کے پیروکاروں کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے۔ یہاں پر ڈائریکٹ قادیانیوں کا نام تو نہیں لیا گیا، مگر چونکہ فیصلہ ایک قادیانی کے کیس کا ہے، اس لیے سپریم کورٹ کا واضح مقصود یہی نظر آتا ہے کہ قادیانی بھی آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تعزیرات پاکستان کا سیکشن 298C ہے جس نے نہ صرف واضح طور پر قادیانیوں کی تبلیغ مذہب پر پابندی لگائی ہے بلکہ اس فعل کو جرم بھی قرار دیا ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ پاکستانی قانون اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس پوائنٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ تضاد میں ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جس آرٹیکل کا سپریم کورٹ نے حوالہ دیا ہے یعنی آرٹیکل 20، اس آرٹیکل کا آغاز ہی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک آرڈر جیسے الفاظ سے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہی ہوا کہ مذہبی تبلیغ کی آزادی لامحدود نہیں ہے بلکہ حدود و قیود کی پابند ہے۔ اس بات کو سپریم کورٹ نے بالکل نظر انداز کیا۔ تیسرا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کے مقدمے سے جو دفعات ڈیلیٹ کیے ان میں سیکشن 298C بھی شامل تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اس سیکشن کے مطابق قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کا یہ ماننا ہے کہ مبارک ثانی پر اپنے مذہب کی تبلیغ کا الزام نہیں لگا بلکہ تفسیر قرآن لکھنے کا الزام لگا ہے، اس لیے قانون کا یہ سیکشن اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے اس بات کو سراسر نظر انداز کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنا اور اس کی اشاعت کرنا بھی تبلیغ کہلاتا ہے۔ مبارک ثانی کے مقدمے سے باقی دفعات ڈیلیٹ کرنا بالکل درست ہے، مگر 298C